اور جب نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، کون سی تسبیح پڑھیں؟ دیکھیں، نماز کے بعد آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ماتھے پر اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ کچھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ فرض نماز کے بعد ایک تسبیح ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تسبیح کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے ہی آپ فرض نماز کمپلیٹ کریں گے نا تو اس کے بعد آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام۔ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام۔ یہ دعا آپ کو ہر فرض نماز کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ یہ دعا جو ہے دعا معصورہ میں سے ہے، اور اس دعا کا پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، آپ کے لیے سنت ہے۔ اب ہاتھ کو سر پر رکھ کر کیا پڑھنا چاہیے یا کیا پڑھا جاتا ہے، اس کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں جو آتی ہیں نا، یہ وظائف میں آتی ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور یا قویو یا قویو یا قویو یہ وہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 7 مرتبہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح سے آنکھوں پہ اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں اور یا نورو یا نورو یا نورو 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کا کوئی وظیفہ ہے کہ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بھی انسان وظیفہ پڑھے یا کرے نا، وہ نماز کے بعد اگر فرض نماز انسان پڑھ رہا ہے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد کی جو دعا ہے نا، وہ دعا پڑھنے کے بعد ہی اپنا وظیفہ پڑھے۔ کیونکہ ہمارے جو وظائف ہیں نا، جو احادیث سے ثابت ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ اصل ہیں، وہی مین ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ وہ دعا میں نے جو آپ کو بتائی وہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھ لی۔ اچھا، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، یہ تسبیح بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسبیح اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کو سکھائی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا آئیں نا، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایک غلام کو طلب فرمایا سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کہ ہمیں ایک باندی مل جائے گی تو جو ہمارے گھر کے کاموں کو دیکھ لے گی۔ تو جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سارے گھر کے کاموں کو خود کیا کرتی تھیں، تو اس غرض سے آپ اپنے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ بیٹی، اے میری بیٹی، جب آپ نماز پڑھیں اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور تمام دن کی تھکان کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی، یہ تسبیح بتائی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بابا جان، یہ تسبیح میرے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تسبیح ہے ساری امت کے لیے، اسی لیے اس تسبیح کو یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کو، اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس تسبیح کو پڑھا کریں، اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ فرض نماز کے بعد آپ کو وہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، وہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں جب پوری نماز سے فارغ ہو جائے نا، اگر آپ کو مثلا صبح فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو فرض پڑھنے کے بعد پھر کوئی سنت نفلیں نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھنا ہوتی ہے، تو جب آپ فرض نماز پڑھیں نا تو اس کے بعد تو آپ وہ دعا پڑھ لیں، اور جب پھر پوری نماز پڑھ لیں نا، سنت اور نفل سب پڑھ کے کمپلیٹ ہو جائے پوری نماز، اس کے بعد پھر آپ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ یعنی کہ جب پوری نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے۔ جب فرض نماز سے فارغ ہوں تو اس کے بعد اپنے سر کو ہاتھ پر رکھ کے جو بھی آپ تسبیح پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس سے پہلے وہ دعا پڑھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔